السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کہہ رہا ہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی سورۃ توبہ شروع کرتے ہیں۔ برآت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے۔ سورۃ توبہ کئی خطابات پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر خطبہ الگ پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ جب تک ان مختلف خطبات کے پس منظر اور زمانہ نزول کا الگ الگ تعین درست انداز میں نہ ہو جائے متعلقہ آیت کی درست توضیح و تشریح کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے پوری احتیاط سے تحقیق نہیں کی وہ خود بھی مغالطوں کا شکار ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کا باعث بنے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سورت قرآن حکیم کی مشتمل ترین سورت ہے اور اس کی تفہیم کے لیے انتہائی محتاط تحقیق اور گہرائی تدبیر کی ضرورت ہے۔ سورۃ توبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو پہلو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر پیغمبر کو ایک خاص علاقے اور خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم بنی اسماعیل کی طرف بھی رسول بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے تمام انسانوں کی طرف بھی۔ یہ فضیلت تمام انبیاء اور رسول میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، ایک بعثت خصوصی اور دوسری بعثت عمومی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے سورۃ توبہ کی آیت میں بھی ایک بڑی خوبصورت تقسیم ملتی ہے۔ وہ اس طرح کی اس سورت کے بھی بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے خصوصی پہلو سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے حصے کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عمومی پہلو سے ہے۔ چنانچہ سورت کے ان دونوں حصوں کے موضوعات و مضامین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان دونوں پہلوؤں کے فلسفے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بعثت مشرکین عرب یا بنو اسماعیل کی طرف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اندر رہ کر خود ان کی زبان میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا اور ان پر آخری حد تک اتمام حاجت بھی کر دیا۔ اس زمن میں پھر مشرکین عرب پر اللہ کے اس قدیم قانون کا نفاذ بھی عمل میں آیا کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے اور وہ رسول اپنی دعوت کے سلسلے میں اس قوم پر اتمام حاجت کر دے، پھر اگر وہ قوم اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دے تو اس پر عذاب استحصال مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مشرکین عرب سے عذاب استحصال کی نوعیت معاضی حالات کے پس منظر پہلو قوموں کے مقابلے مختلف نظر آتی ہے۔ اس عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی ہزیمت اور شکست کی صورت میں سامنے آئی، جبکہ دوسری اور آخری قسط کا ذکر اس صورت کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ بہرحال اپنی بعثت خصوصی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں دین کو غالب کر دیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اقامت دین کا عملی نقشہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گروہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی پوری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ 7 ہجری کے بعد فرمایا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مبلغ یا داعی عرب سے باہر نہیں بھیجا، بلکہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ جزیرہ نما عرب تک مرکوز رکھی اور اپنے تمام وسائل اسی خطے میں دین کو غالب کرنے کے لیے صرف کیے۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں ٹھوس کامیابی ملی، یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فریق ثانی کے تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ قرآن نے سورہ فتح کی پہلی آیت میں صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت عمومی کے تحت دعوت کا آغاز کرتے ہوئے عرب سے باہر مختلف سلاطین اور امراء کی طرف خطوط بھیجنا شروع کیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرما برداروں کو خطوط لکھے ان میں کثیر روم، ایران کے بادشاہ کسری، مصر کے بادشاہ مقوقس اور حبشہ کے فرما بردار
انجاشی یا عیسائی حکمران اس نجاشی کا جانشین تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جن کی غائبانہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی کے نام شامل ہے۔ ماضی قریب میں یہ چاروں خطوط اصل متن کے ساتھ اصل شکل میں دریافت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خطوط کی رد عمل کے طور پر سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤ کا آغاز ہوا، جس کا نتیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہی میں جنگ موتا اور غزوہ تبوک کی صورت میں نکلا۔ بہرحال ان تمام حالات و واقعات کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی سے ہے، جس کی دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں ہو گیا تھا، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرائضہ امت کے ہر فرد کی طرف منتقل فرما دیا۔ چنانچہ اب تک قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان دعوت تبلیغ اور اقامت دین کے لیے محنت و کوشش کا مکلف ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا جہاں دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔